نبی آئے جنہوں نے معجزات کو پیش کیا، جنہوں نے بڑی بڑی باتوں کو، بڑے بڑے عجائب کو، بڑے بڑے نشانات کو ظاہر کیا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کوئی بھی ایسا نبی، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی ایسا رسول، کوئی بھی ایسا مقدس شخص جو اس دھرتی پر آیا، اس نے انسان کو یہ نہ کہا، اس نے انسان کی بھلائی کے لیے یہ نہ بولا اپنی فکریں مجھ کو دے دے، مجھے تیری فکر ہے، اپنا بوجھ مجھ پر لاد دے، میں تیرا بوجھ اٹھانے والا آیا ہوں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب یہ بوجھ اٹھانے والا، جس کو اس وقت کے آقاؤں نے، جس کو اس وقت کے بہت زیادہ پاسٹرز نے، بشپ نے، بڑے بڑے عہدیداروں نے، سردار کہنوں نے، حکومت کا اختیار رکھنے والوں نے اس کو مصلوب کر دیا، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے انہوں نے ان کی موت کے بعد بھی ان پر اور سختی کو بڑھایا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی قبر پر پہرے لگا دیے تاکہ کوئی آپ کی لاش کو چرا نہ سکے۔ ایسے لکھا ہے نا؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ آپ کی قبر پر کیا لگا دیے گئے۔ اور میں پڑھ رہا تھا اس کے متعلق، ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، ایک پہر میں 60 سپاہی جو تھے وہ قبر پر پہرا دیتے۔ ایک پہر میں کتنے سپاہی ہوتے؟ 60 سپاہی، ایک چھوٹی سی قبر، اس کے اوپر تعینات۔ اور رومی قانون یہ تھا کہ اگر ڈیوٹی کے دوران کسی سپاہی کو نیند آتی ہے، کسی سپاہی کو سستی کا شکار ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی سے وہ غفلت برتتا ہے، تو ان کے قانون کے مطابق یہ تھا کہ اس سپاہی کو فوراً اسی وقت جان سے مار دیا جائے تاکہ ڈیوٹی میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی غفلت پیدا نہ ہو۔ اتنی سختی تھی یسوع کی قبر پر۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، اور میں ایک جگہ پر اور پڑھ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا جب میں اس سرمن کے لیے اس دفعہ تیاری کر رہا تھا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج جب شام سے ہی مجھے نیند نہیں آئی، شام سے میں بڑا خوش، بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ آج میں نے خدا کا کلام سنانا ہے۔ کیوں خوش تھا؟ اپنے چرچ میں کیا سنانا ہے؟ مجھے یاد ہے یہ چانس مجھے پچھلی دفعہ بھی ملا، لیکن نیند کی وجہ سے میں بھی ان شاگردوں کی طرح سویا ہوا تھا، اور آپ یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے تھے یسوع کی جی اٹھنے کی عید کو، اور میں کیا تھا؟ سویا ہوا۔ میں نے چانس مس کیا، لیکن اس دفعہ میں نے خصوصی طور پر خدا کے روح القدس سے گائیڈنس مانگی، مدد مانگی۔ خداوند میں چاہتا ہوں اس دفعہ میں تیرا کلام پیش کروں۔ خدا نے مجھے پاور دی، خدا نے مجھے اپنے مکاشفات دیے، باتیں دی، تو جا، تو مت ڈر، تو مت خوف زدہ ہو، تو مت ہراساں ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کی قبر پر پہرے لگا دیے گئے اور اس کے اوپر مہریں لگا دی گئی تاکہ کوئی ان کے بدن کو چرا نہ سکے، کوئی ان کے جسم کو چرا نہ سکے، ان کی باڈی کو کوئی تھیفٹ نہ کر سکے۔ اتنی زیادہ سختی ان کی قبر پر کر دی گئی تھی، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر آپ رومی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو، اگر جتنے بھی یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، کلیسیا ہماری جو ہے بڑی اسٹیبلش ہے، خدا کا شکر ہے، یہاں پہ بہت زیادہ اب بچے تعلیم کی طرف راغب ہیں، اور بہت زیادہ جو پانڈو سٹی کے اندر ہے تعداد اب بہت زیادہ لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں سے میں عرض کروں گا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور رومی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو وہاں ان کی تاریخ کے اندر یہ بات، اس بات کا پتہ چلے گا کہ 2000 سال پہلے رومی تاریخ چیخ کر یہ بتائے گی، ان کی وہ کتابیں بتائیں گی، ان کے وہ سپاہیوں کے دستخط بتائیں گے، ان کے افسران کے وہ سگنیچرز بتائیں گے کہ آج سے 2000
مصلوبیت پر بہت بڑی پلٹن، بہت بڑی فوج، بہت بڑا پہرا اس کے اوپر لگا دیا گیا تھا، اور رومی کتابیں، رومی رومی تاریخ یہ بتاتی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آج بھی ان کتابوں کے اندر درج ہے کہ ایک قبر پر بہت زیادہ پہرے بٹھائے گئے۔ کیا بٹھائے گئے؟ پہرے بٹھائے گئے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں، جب میں جاتا ہوں تو اکثر چرچوں کی یہ حالت دیکھتا ہوں میں کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، ایلڈر صاحبان، بزرگ، جو بھی نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں، شام کو میں ایک چرچ کے لیے گیا، وزٹ کے لیے، میں اور ایلڈر صاحب ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا کہ دونوں بندے اور دونوں ہی خدا پرست چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں ان کی لڑائی اور جھگڑا ہے، دل میں کینہ ہے، دل کے اندر ایک دوسرے کی خلاف زہر ہے، بری باتیں ہیں۔ تو کیا ان کے لیے یہ عید قیامت مسیح ہے؟ ہاں، آپ امام سے جواب دیں، کوئی پریشرائز نہیں، میں تھوڑا وقت لے رہا ہوں، اس کے بعد میں آمین کہوں گا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے عید قیامت المسیح ہے؟ ہاں، بیٹھے کتنے ہیں آسی؟ ہاں، دل چلی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے چرچوں میں، جب میں یہاں سے مانڈو سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ آج ہر بندہ جو ہے وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، میں بڑا سنگر بن جاواں، میں بڑا پادری بن جاواں، میں بڑا آئزک ٹی وی دا اینکر بن جاواں، فلانے ٹی وی دا اینکر بن جاواں، اور میں دیکھتا ہوں آج ہم بڑا بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے یسوع کی طرح حلیم بننے کے لیے تیار۔ وہ حلیم بن گیا، وہ فروتن بن گیا، وہ عاجز بن گیا، اور آپ کی خاطر، انسانوں کی خاطر، کائنات کی بھلائی کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور آپ کے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر، وہ صلیب پر مصلوب ہوا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور آپ کو قبر کے اندر رکھا گیا، آپ کے اوپر پہرے دار بٹھا دیے گئے، آپ کے اوپر سپاہی، آپ کی قبر کے اوپر سپاہی بٹھا دیے گئے، چوکیدار بٹھا دیے گئے، نگہبان بٹھا دیے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ شاگرد آئیں، اس کی لاش کو چرا کر لے جائیں اور لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ وہ تو زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کے بیان کے مطابق بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب جو ہی تیسرا دن ہوا اور کچھ خواتین ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، یسوع کی قبر کی طرف چل پڑی، اور جب یہ خاتون، جب یہ خواتین قبر کے اوپر گئی تو راستے میں یہ سوچ رہی تھی کہ قبر کے اوپر، قبر کے دہانے پر، قبر کے منہ پر تو ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کون ان آدمیوں میں سے، ان دوستوں میں سے، ان بھائیوں میں سے تو اب کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے لیے اب قبر کے منہ سے پتھر کو کون ہٹائے گا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ تین خواتین، مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی خوشبودار چیزیں لے کر جب یسوع کی قبر کی طرف جا رہی ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف ہے اور ذہنوں کے اندر مختلف خیالات ہیں، اور یہ سوچ رہی ہیں قبر کے منہ پر تو بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کون ہمارے لیے اس پتھر کو ہٹائے گا۔ اور یہ سوچتی ہوئی خواتین پریشانی کے عالم میں جا یسوع کی قبر کی طرف جا رہی ہیں، جا یسوع کے جسم پر خوشبودار چیزوں کو ملنے کے لیے جا رہی ہیں، اور ان کے ذہنوں کے اوپر، دلوں کے اندر پریشانی ہے، فکر ہے، ہو سکتا ہے یہ رو رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آنسو بہا رہی ہوں، پریشانی کے عالم میں یہ تینوں خواتین آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جو ہی
میں نے یہاں سمجھی ہاں ڈریاں تے پریشانی نہیں سی ایڈا بھاری پتھر تے او کیڑا بھائی یہی ہو سکتا ہے ہاں ذہنوں کے اندر کیا تھا ہاں پریشانی تھی شک اور پریشانی ذہنوں کے اندر کیا تھا دماغ کے اندر کیا تھا میں آپ پریشان ہوں بڑا تھوڑا ٹائم ہے اس کے بعد آپ کو حلوہ پوری بھی ملے گی پریشانی ہو نہ پہنا خدا کلام سنو ہاں میں بات کر رہا تھا ان کے ذہنوں کے اندر دماغ کے اندر کیا تھا پوری کلیسیا ایک آواز ہو کر بتائیں پتہ چلے وانڈو دی کلیسیا ان کے ذہنوں کے اندر کیا تھی ابھی ایک میں نعرہ لگاؤں گا یقیناً سستی کی بدبو بھاگ جائے گی بولو خداوند یسوع مسیح کی بولو خداوند یسوع مسیح کی جو زندہ آسمان پر اور یہ خواتین یہ عورتیں پریشانی دماغوں میں لیے ذہنوں میں لیے یسوع کی قبر کی طرف بڑھ رہی ہے جو ہی ایک قبر پر گئی تو آج تک قبر کے اوپر جتنے لوگ بھی جاتے ہیں عزیز جاتے ہیں رشتہ دار جاتے ہیں ناتے دار آتے ہیں ان کے چہروں پہ پریشانی ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں ان کے دل غمگین ہوتے ہیں لیکن جو ہی یہ خواتین یسوع کی قبر پر گئی بائبل بیان کرتی ہے یہ قبر غمی کا نہیں پریشانی کا نہیں دکھ کا نہیں بلکہ خوشی کا نشان بن گئی کیا بن گئی قبر نے ان کی پریشانی کو کس میں بدل دیا کس میں بدل دیا گئی یہ پریشانی کے ساتھ لیکن جو ہی یہ یسوع کی قبر پر گئی تو ان کی پریشانی کس میں بدل گئی اندر گئیاں دے یسوع بھی آسی خالی کپڑے خالی کفن خالی رومال پھر خوف آیا ہاں خوف آیا پتہ نہیں کوئی لگتا ہے چرا کے لے گیا لگتا ہے کسی نے چوری کر لیا ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہو لگتا ہے یہ سپاہیوں نے کیا لیا ہو سکتی ہوں کہتی ہوں لگتا ہے یہ صدردار کہنوں نے اٹھا لیا لیکن جو ہی یہ یسوع کی کفن کو ٹٹولتی ہوئی یسوع کی اس قبر پر یسوع کے کپڑوں کفن کو ٹٹولتی ہوئی دیکھتی ہوئی باتیں آپس میں کر رہی ہے جو ہی انہوں نے اپنا رخ بدلا تو برا پوشاک پہنے خدا کے فرشتے آئے اور کہنے لگے زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو زندہ کو مردوں میں زندہ کو مردوں میں زور سے میرا ساتھ دیجیے تاکہ پتہ چلے یہ پہلو کی جوشیلی کلیسیا ہے زندہ کو مردوں میں زندہ کو مردوں میں آج تک جتنی بھی قبریں ہیں وہ پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے ان قبروں کے اندر مردے دفن ہیں ان قبروں کے اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں ان قبروں کے اندر مردوں کے تمام اعضاء پڑے ہوئے ہیں لیکن آج بھی جتنے بھی لوگ یسوع کی قبر کو ہزاروں سال 2000 سال بیت چکے ہیں آج بھی جتنے بھی لوگ یسوع کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں قبر خالی ہے اور جب باہر آتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے آج بھی جتنے لوگ یسوع کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اندر دیکھتے ہیں قبر تو خالی ہے لیکن جب باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے He is risen وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے
दुनिया के अंदर बड़े नबी आए, पैगंबर आए, बुजुर्ग आए, रसूल आए, अंबिया सादे आए, लेकिन आज भी वो अपनी कब्रों के अंदर है। लेकिन एक यीशु की कब्र है जो खाली है, जो ये कहती है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। आज भी यीशु की कब्र उसकी फतह का ऐलान करती है। और मैं सोचता कफन, यहाँ पर मैं एक बार आखिरी बयान करूंगा। कफन देखा सारे लोगों ने, कफन तो देखा, ये जो कफन यीशु की चोटी, यीशु को लपेटा गया था, यीशु को इसके अंदर कफनाया गया था। मैं एक दिन सोच रहा था कि ये कफन भी सोचता होगा कि आज तक जितने भी मुर्दे मेरे अंदर आए, जितने भी मुर्दे मेरी तहवील में आए, जितने भी मुर्दे मुझ में बांधे गए, सारे कफन के अंदर ही सड़ बड़ गए, हड्डियां बखरियां थे, अज़ा बखरे हुए। लेकिन ये एक ऐसा मुर्दा आया था जो मुझे फाड़ कर जमीन के असफल को चीर कर और पत्थर को लुढ़का कर मुझ में से बाहर बड़ी फतह के साथ, बड़ी शान के साथ, बड़ी अजमत के साथ ये कहता हुआ चला गया, ऐ मौत, ऐ मौत, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ, ऐ मौत तेरा डंग। और मैं शुक्र करता हूँ कि आज जितने भी तहकीक करने वाले हैं, तारीखदान है, साइंसदान हैं, सब ने इस बात का बरमला ऐलान किया है कि यीशु की कब्र, यीशु की कब्र, यीशु की कब्र। और मैं देखता हूँ हम बड़े मुबारक लोग हैं। मैं जब डोर टू डोर के लिए जाता हूँ, एक मुझे याद है वाकया, आखिरी बात है ये कि एक खातून ने मुझे फ़ोन किया, आप मेरे भाई के लिए दुआ करें, वो बीमार है बहुत ज़्यादा। मैं ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मैंने जब उसके लिए दुआ की तो दौरान दुआ मैं जब दुआ कर रहा था, मुझे महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है, मुझे रोक दिया गया दुआ करने के लिए। मैंने दोबारा उस बहन से फ़ोन पे बात की, मैं सिस्टर आप नाराज़ ना हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा हाँ जी, मैं आपके भाई के लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लफ्ज़ उखड़ रहे हैं, मेरे को बोलिया नहीं जा रहे, मैं थिड़क रहा जिन्होंने पंजाबी कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपके भाई ने कोई अपने बाजू पर, टांग पर, जिस्म के किसी भी हिस्से पर तवीज़, धागा, बदर तो नहीं बांधी हुई? वो पहले तो ना मानी थी, फिर बाद में कहती है हाँ वो ना उसने जिद की थी कि फलाने बाबे के पास मुझे ले जाओ तो उससे शायद मुझे ज़िंदगी मिल जाएगी। फलाने बाबे के पास तो वो बिल्कुल मरने के करीब है, तो हम सोचा कि चलो इसकी आखिरी ख्वाहिश है तो चलो ये पूरी कर देते हैं। तो मैंने उसको कहा कि इसीलिए खुदा का कलाम आप लोगों को यही तंबीह करता है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का नाम। हाँ, मैंने उनको बताया जब आप बापों के पास जाते हैं, ढेरी वालों के पास, मज़ारों पर मेले वेखन, वसाखियां वेखन, तो फिर उत्थे हुंदा कि मैं बहुत ज़्यादा तजर्बा हो गया भाई जान, हुण ते मैनूं बहुत ज़्यादा है कि जो मैं जाना ना, मैं लोगों दी सुनना, बीबियां दसदियां ने, ते हुंदा कि मैं वेखना वा जो मेलियां ते दरबारां ते पीरां फकीरां को जाने हैं तो उत्थे जिहड़ियां बदरूआं हुंदियां ना चढ़ियां हुंदियां ने, कोई शतूत दे दरख्त, कोई मरूद दे दरख्त, कोई थरेर ते चढ़ के बैठी हुंदी है, ते जदों कोई दाम वाला पानी, कोई बदर, कोई तवीत, कोई धागा खराब वो भी नाल तुहाडे पिछे पिछे आ जाती है। फिर आंदे रात मैं खुले च नहीं जाना, उत्थे मैनूं डर लगदा, बाथरूम च तुसीं मेरे नाल उठो, मैं नहीं कली जाना,
ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਹਾਂ ਸਾਰਾ दिन ਉੱਥੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਖਾਓ नहीं होता रात में डर आता है मैं आपको आखिर में यही तंबीह करना चाहता हूँ आखिरी बात यही करना चाहता हूँ दुनिया के पीर फकीर जादूगर टूनेबाज अपनी अपनी कब्र में लेकिन आपके यीशु आपके यीशु क्या है तो आप तो फरिश्ते कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा मैं नहीं बात कर रहा ये खुदा का कलाम आपको आज यही पैगाम देता है ईमानदारों सुन ले आखिरी बात करके मैं आमीन करने लगा हूँ ये खुदा का कलाम आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है जिंदा को मुर्दों में जिंदा को मुर्दों में सुनती पई है एक दफा आपको अखा भेड़ के नजर फिर उन्होंने दसो फिर मैं आमीन कहने लगा जिंदा को मुर्दों में जिंदा को मुर्दों में जिंदा को मुर्दों में आपका यीशु जिंदा है वो तो घर बैठे आपको शिफा और बरकत देता है क्यों उसकी कब्र खाली है क्यों उसकी शान बड़ी है उसकी कब्र क्या है आज खाली कब्र वाला आप मेरी बहनों को मेरे बड़ों को बुजुर्गों को जितने भी नौजवान स्टूडेंट्स बहन भाई बैठे हुए हैं ये खाली कब्र वाला आपको आखिर में उसको कब्र खाली करने का मकसद ये था ऐ बेटे ऐ बेटी ऐ नौजवान अपना बोझ मुझे दे दे अपनी फिक्र मुझे दे दे अपने दुख मुझे दे दे मैं तेरा शाफी तेरा बोझ उठाने वाला आया हूँ मैं तेरी खातर सूली पर चढ़ा मैंने तेरी खातर अपने हाथों में कील ठुकवाए कांटों का ताज पहना मैंने अपनी जान तेरे लिए दी अगर हम उसकी ये बात नहीं मानेंगे तो याद रखें आज भी हम उसकी कब्र का और यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन याद रखें यीशु की कब्र आज भी खाली है यीशु की कब्र क्या है आज के कलाम के सीधा से खुदा आप सबको बरकत दे आमीन।